اور تمام دوست جو یہاں پہ موجود ہے جنہوں نے آج مجھے یہ عزت بخشی. اور خلیل بھائی میں اس عزت کے قابل نہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ سب دوستوں کو زحمت دی، کھڑے ہو کے تالیاں بجوائیں. بہرحال میں بے حد ممنون ہوں. خلیل بھائی کہہ رہے تھے انہوں نے بڑا عمدہ شعر مرزا اسداللہ خان غالب کا پڑھا ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. نہیں خلیل بھائی آپ کا گھر ہی بڑا ہے، میرے سے آپ کا گھر بڑا ہے. اور یہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں باپ کی دعائیں، سب دوستوں کی دعائیں سے ملی ہے، یہ مجھے نہیں ملی، یہ شہر کو ملی ہے. اور اس میں وہ تمام دوست شامل ہیں جنہوں نے اس میں بے پناہ محنت کی ہے. یہ کوئی ایک پروجیکٹ تو نہیں تھا. کہاں سے ہم شروع ہوئے، ڈرائی پورٹ، ایئرپورٹ، ایئر لائنز، ابھی بھی چند ایک پروجیکٹ ہم یہاں بیٹھ کے بھی ڈسکس کر رہے تھے. میرا کام تو ان کو صرف ایک آئیڈیا دینا ہے. اصل محنت ان دوستوں کی ہے جو اس پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، بڑی سخت محنت کرتے ہیں. ڈرائی پورٹ کے اوپر سیٹھ اقبال صاحب نے بہت سخت محنت کی. میں بھی چند ایک بار بڑی چلچلاتی دھوپ میں ان کے ساتھ گیا، اور وہ جب پروجیکٹ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرا کر رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی صاحب لینے دے کریڈٹ، جو بھی لیں کریڈٹ دے دینے سے، ان کے لے لینے سے باتیں جو ہے نا وہ لوگ انکریج فیل کرتے ہیں، اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایئرپورٹ کی بات ہوئی، تو ایئرپورٹ پہ ہم شروع ہو گئے. لیکن اس میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ جو محنت میاں ریاض صاحب نے کی، خواجہ خاور صاحب نے کی، حنیف خان صاحب نے کی، وہ محنت میں نے نہیں کی. نام میرا وہاں پہ بولا گیا تھا کہ ایئرپورٹ بنانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، لیکن وہ کردار جو تھے جنہوں نے اتنی سخت محنت کی، گھر گھر گئے، پیسے اکٹھے کیے، ملک سے باہر گئے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس میں ایسی پوزیشن پیدا ہوئی ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہمارا اس وجہ پہ آیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو وہاں پہ میں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، کسی فنکشن پہ جانا تھا، تو باہر حنیفہ صاحب، خواجہ خاور صاحب ایسے دوست آ گئے. تو کہنے لگے شیخ صاحب کدھر؟ میں نے کہا ایک فنکشن پہ جانا ہے. کہنے لگے 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے ہنس کے پوچھا ایجنڈا؟ کہنے لگے ایئرپورٹ کی بات کرنی ہے. میں نے کہا وہ جو ہماری پوزیشن بنی ہوئی ہے. کہنے لگا میں آپ فکر نہیں کرے، ہم اپنی چند ایک پراپرٹیز بیچ دیں گے. میں نے کہا حوصلہ کریں، ہم اپنی پراپرٹیز بیچ دیں گے لیکن ایئرپورٹ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا. اور وہ پھر بنا. میرا اتنا ہی کام ہے کہ ان کو انکریج کرنا، ان کو بوسٹ کرنا، اور اس سے زیادہ نہیں. باتیں یہاں پہ ہو رہی تھی کہ اداروں کی، میں خدا کو حاضر ناظر جانا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے نہیں کیا، قطعاً نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. ایک میری خواہش زبردست ڈے ون سے رہی ہے. جب میں چیمبر میں بھی نہیں آیا ہوا تھا، میں جہاں کہیں بھی رہا ہوں، سپورٹس کے میدان میں، کسی جگہ بھی، کھیلوں کے میدان میں، تو میری یہ بڑی زبردست خواہش ہوتی تھی کہ سیالکوٹ کا، پاکستان کا ڈنکا بجنا چاہیے. آج بھی جب ہمارے کھلاڑی کسی جگہ میڈل لیتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً کوئی آر نہیں. میں اپنی لیڈرشپ کے سامنے بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. ہم نے بھی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کیا جو ہم جس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اور جو پالیسیز ہیں
کسی ادارے کو مضبوط کرنے کی، وہ تھرو آؤٹ پاکستان میں پورے دعوے کے ساتھ اللہ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کر لے کہ جو پالیسی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیالکوٹ چیمبر میں ہے، اور ایسوسیشنز بھی اسی پیٹرن پہ، ہم اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہے جہاں پہ ہم آ تو گئے ہیں۔ جب 2-3 سال کے بعد میں نے وہاں کے حالات دیکھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ٹائم، ہمارا پیسہ، ہماری انرجی یہ ہمارے سیالکوٹ کے لیے ہے، ہمارے اپنے ہم آگے ہیں اور بالکل خالی ہاتھ نہ لوٹے سیالکوٹ۔ کوشش تو بڑی کی کہ ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں، لیکن ایسی قوتیں جس کی ایک آبروئے شکن سے حکومتوں کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، تو چھوٹا سا الیکشن تھا، انہوں نے ہماری بساط بھی لپیٹ دی، تو کوئی گلا شکوہ نہیں اس بات پہ۔ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا بایو سکر تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے اس پہ بہت سوچا کہ کس طرح سیالکوٹ چیمبر نے تو اپنا لوہا تمام بیوروکریسی میں منوایا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیالکوٹ والے ہیں، سیالکوٹ چیمبر سے ہیں، تو بالکل ان کا جو ہے نا طور طریقہ، بیہیویئر ان کا بدل جاتا ہے۔ حیثیت کسی ایک عام چیمبر کسی ہو چکی ہے، کسی چیمبر کو تو منسٹری آف کامرس یا فینانس منسٹری سے 2 منٹ پہ ٹائم مل جاتا ہوگا، ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے جو موجودہ پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے تھے میں نے فینانس منسٹر کو متعدد بار فون کیے، بہت کچھ کیا، تو مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ اور ہم اللہ کے فضل سے جس وقت چاہے شارٹ نوٹس پہ وہاں پہ ٹائم مل جاتا ہے۔ وہ نے یہاں پہ جس یونٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا ہے، یہ جو یونٹی ہے یہ پورے پاکستان میں یونیک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد بھی اس یونٹی کو قائم دائم رکھے۔ تو یہ ہے حالت ایف پی سی سی آئی کی، جو اپنی بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی نمائندہ ایف ایس باڈی ہے۔ تو میں سول کے ہم فیڈریشن بنائیں ایکسپورٹرز کی، ہماری ساری ایسوسیشن جو سیالکوٹ کی ہیں سارے ایکسپورٹرز ہیں۔ اس کے بعد ہم باہر نکلے تو فرنیچر ایسوسیشن ہے گجرات میں، وہ بھی ایکسپورٹرز ہیں، ٹاول بیڈ شیٹ، ماربل، کٹلری آدھی ایسوسیشن جو ہے نا، جو فنکشنل ایسوسیشن ہے پاکستان کی، وہ انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات کی، اس کے بعد چند دن پہلے میری خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا خواجہ صاحب کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپورٹرز فیڈریشن بنائیں؟ تو خواجہ صاحب نے فوراً کہا ہاں بالکل ہونی چاہیے۔ ہمارے مسائل بالکل مختلف ہیں، وہاں پہ کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن آئی ہوئی ہے، پان فروش ایسوسیشن آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بڑا اچھا بزنس ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کے اگینسٹ نہیں کچھ بات کر رہا، لیکن ان کی اور ہمارے مسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جب تک ایکسکلوسیولی ایکسپورٹ پہ نظر نہیں رکھی جائے گی، ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا ان کا، جو مرضی کر لیں، جب تک یہ اپنی ایکسپورٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ایکسپورٹ تب ٹریڈ ڈیفیسٹ کہیں جا کے ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد پچھلے سیٹرڈے ہم لاہور میں تھے، اور بڑے بزنس ٹائکون ہیں گوہر اعجاز، وہ جو لیک سٹی کے اور اپٹما کے وہ لیڈر بھی ہیں، چیئرمین رہے ہیں، تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی یہ تو اب اپنا کام ختم کر بیٹھی ہے فیڈریشن، کیا ہم اگر ایکسپورٹرز فیڈریشن، تو انہوں نے بھی 2 منٹ میں کہا، انہوں نے کہا شیخ صاحب کہنے لگے شیخ صاحب اس فیڈریشن کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ آپ ہمارے ہوں گے۔ میں نے کہا میں سیالکوٹ چیمبر کا نہیں پریزیڈنٹ بنا، فیڈریشن کا کب بنوں گا؟
تو لہٰذا یہ میری ایک خواہش ہوتی ہے، جتنے آئیڈیے بھی ہم نے فلوٹ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ آئیڈیا بھی جو دیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرے۔ کم از کم یہ ہوگا کہ یہ آئیڈیا سیالکوٹ سے اٹھا ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت اپنے بھائی، اپنے لیڈر ریاض الدین شیخ صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ابھی بیٹھا ہوا تو یہی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اعزاز ہے شہر سیالکوٹ کے لیے، اور بالخصوص جو سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ہے یہ اس کے لیے ہم اسے اپنے لیے بڑا آنر سمجھتے ہیں، بڑی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت سے نوازے، یہ ہماری دعا ہے۔ آپ بالکل سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو آپ نے کاوشیں کی، جن پروجیکٹس کے اوپر آپ نے انیشیٹو لیا، جو فہم رکھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع کس نے کیا۔ تو میں تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ سب نے اس کے اوپر بڑی محنت کی، بالکل قابل تحسین ہے۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جب ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، وہ اس بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ پھر کام کرتے ہیں، تب جا کے بلڈنگ پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو آپ جناب ان تمام پروجیکٹس کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ ابھی بات ایف پی سی سی آئی کی ہو رہی تھی، سیالکوٹ کی یونٹی کی ہو رہی تھی۔ میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کی ہر ایک اپنی اپنی ڈائریکشن تھی، جدھر جسی کا منہ تھا اسی طرح چل رہا تھا۔ تو یہ سیرا بالکل شیخ صاحب کے ساتھ ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ جب انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، مجھے شیخ صاحب کی کال آئی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم سیالکوٹ کے لوگ جو یہاں کی ٹریڈ باڈیز ہیں، ایف پی سی سی آئی کے اندر ہم سب مل کے ایک ساتھ چلیں۔ یونائٹڈ فرینڈز گروپ اور سرجیکل ایسوسیشن کی طرف سے آج کے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب ستارہ امتیاز ریاض الدین شیخ صاحب، ارشد لطیف بٹ صاحب اور جملہ ممبران سرجیکل ایسوسی ایشن، آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب کا آغاز میں درخواست کروں گا محترم جناب قاری امتیاز صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تقریب ہمارے شہر کی
ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں برپا کی گئی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی شعر پڑھتا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ شعر ان کے اوپر مکمل ان کی